پانی کی صفت یہ ہے کہ جب جہاں بھی آپ پانی کو چھوڑ دو گے وہ صرف اور صرف نیچے آئے گا. لیکن انسان جو بسا ہے وہ پہاڑوں کے اوپر بھی انسان بسا ہوا ہے. 30 کلومیٹر 50 کلومیٹر زمین سے 300 کلومیٹر اوپر بھی انسان پہاڑی کے اوپر بسا ہوا ہے. پانی کی صفت کیا ہے؟ نیچے کو آنے کی، لیکن پانی اوپر جا رہا ہے پہاڑوں پہ. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے، چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، حق بات کہنے کی توفیق اور اس پر عمل کی توفیق اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، کلام پاک کی آیت آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کی. اللہ رب العزت نے دیکھو دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں اور دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان تمام میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ قابل احترام اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے. انسان سے زیادہ اہمیت پوری دنیا کے اندر کسی کی بھی نہیں ہے. انسان سے زیادہ اہمیت فرشتوں کی بھی نہیں. فرشتوں سے بھی زیادہ اہمیت انسان کی ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو اتنا اہم بنایا. اور میرے محترم بزرگوں، انسان کو اہم بنانے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا اور تم میرے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا اور تم میرے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ یعنی ہم سب کو اللہ رب العزت نے پیدا کرنے کے بعد پھر بتایا ہے کہ میں نے تمہیں ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. سائنٹیفک چند کہتے ہیں کہ یہ تو دنیا کے اندر جو نظام ہے سب ایسے ہی چل رہا ہے، اپنا سب نظام چل رہا ہے اور یہ سب ایسے ہی ہو رہا ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ بغیر کریٹر کے کوئی چیز کریٹ نہیں ہوتی، لیکن دنیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو نظام اپنا چل رہا ہے. ایک طرف یہ بات ہے کہ بغیر کریٹر کے کوئی چیز کریٹ نہیں ہوتی. جب بغیر کریٹر کے کوئی چیز بنتی نہیں ہے تو پھر اتنا بڑا نظام بغیر کریٹر کیسے بنتا ہے؟ یہ کوئی پھر سائنس کیا وہ عقل میں آنے والی بات پھر نہیں ہے. جب کوئی بغیر بنائے کوئی چیز نہیں بنتی تو اتنی بڑی دنیا کے بارے میں پھر یہ کہہ دینا اتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ یہ تو دنیا ایسی بن گئی بس. ایک طرف خود ہی کہتے ہیں کہ بغیر بنائے کوئی چیز نہیں بنتی، یا پھر خود ہی کہتے ہیں دنیا کے بارے میں تو ایک دھماکہ ہوا اور پوری دنیا بن گئی. چھوٹی چھوٹی چیزیں تو بغیر بنائے نہیں بن گئی، اتنی بڑی دنیا بغیر بنائے بن گئی. جتنے بھی دنیا کے اندر مذہب ہیں، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے سوائے اسلام کے، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کے اندر ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں. عبادت کس طریقے پر کرنی ہے، کس کی کرنی ہے، کتنے وقتوں میں کرنی ہے، اپنے پڑوسی کا کیا حق ہے، اپنے بھائی کا کیا حق ہے، کون سے رشتہ دار کا کتنا حق ہے، کیا حق ہے. زندے ہیں، مال تقسیم، اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتے ہو تو کس کو کتنی ملے گی. مر گئے اب تقسیم ہوگی تو اب کتنا کس کو ملے گا. دو بیویاں ہیں، ایک کے بچے نہیں ہیں، دوسرے کے بچے ہیں، کس کو کتنا ملے گا. کوئی مذہب دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جو ساری چیز بتا دے سوائے اسلام کے. اسلام صرف ایک سچا ایسا مذہب ہے ہر چیز کے بارے میں بتاتا ہے. آپ کو موٹی موٹی چیزیں ہیں، شراب نہیں پینا، جھوٹ نہیں بولنا، یہ تو سب بتاتے ہیں، لیکن باریک باریک چیزیں کوئی اس اسلام کے سوا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو ایک ایک چیز کو باریکی کے ساتھ بتا سکے. کس کے کیا حق ہے، کس کو کیسے کرنا ہے، کیا چیز کیسے ہوگی. اسلام کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر ایسا مذہب نہیں ہے جو ہر چیز بتا سکے. اس لیے میرے محترم بزرگوں، اللہ رب العزت نے اسلام کو سچا مذہب بنایا ہے. سچا جو مذہب ہے، ہر انسان کے پاس اپنی دلیلیں ہیں، ہر انسان کے پاس اپنی جو ہے عقلی دلیلیں ہیں، باتیں ہیں، اپنے سوالوں کے جوابات ہیں. لیکن میرے محترم بزرگوں، ہر سوال کا جواب دے دے، اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب نہیں.
تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو عقل عطا فرما کر سب کو بتا دیا کہ آپ کو زندگی کس طریقے پر گزارنی ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، دیکھیں اللہ نے انسان کو بنایا، انسان کو بنانے کے بعد جتنی زیادہ اس کی ضرورت کی چیز ہے، جس چیز کی اس کو جتنی زیادہ ضرورت ہے وہ چیز اتنی آسانی سے مل جاتی ہے۔ جتنی کم ضرورت ہوگی اتنی مشکل سے ملے گی۔ جو چیز انسان کے لیے جتنی زیادہ ضروری ہے وہ چیز اتنی ہی آسانی سے مل رہی ہے انسان کو۔ آپ دیکھیں کھانا کتنی اہم ضرورت ہے، کتنی آسانی کے ساتھ کھانا مل جاتا ہے۔ انسان نے بیج بویا، حالانکہ انسان اگر چاہے خود سے، بھائی پلاسٹک انسان بناتا ہے نہیں بناتا، انسان کو ضرورت کھانے کی ہے، اور کھانے میں جس چیز کی ضرورت ہے، آٹا ہے، دال ہے، چاول ہے، یعنی کھانے کی چیزیں ہیں، روٹی وغیرہ ہے، سالن ہے، یہ چیزیں انسان کھاتا ہے۔ انسان اس کو بنا سکتا ہے؟ بتاؤ، کوئی انسان بنا دے گا؟ کسی انسان نے آپ نے دیکھا بھائی گیہوں بنانا شروع کر دی، ان سائنٹسٹ نے جو ہے بہت دماغ لگایا، اور اب جو ہے سائنٹسٹوں نے مل کے ایک مشین ایسی بنائی ہے جس کے اندر گیہوں تیار ہو رہا ہے۔ اب سائنٹسٹوں نے مل کر ایک ایسی چیز بنائی ہے جس کے اندر چاول تیار ہو رہا ہے ایسا؟ ایک دانہ بنانے والا بھی سائنٹسٹ نہیں ہے کوئی ایسا۔ پلاسٹک انسان بناتا ہے نہیں بناتا؟ انسان کتنے ہیں، مشینوں کے ذریعے پلاسٹک تیار ہو گئی، لیکن مشینوں کے ذریعے آپ نے دیکھا کیوں تیار ہو رہا ہو؟ دیکھا آپ نے؟ یہ انسان کی ضرورت ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے سمجھا دیا کہ تم ایسے ہی اپنے آپ میں کرے ہو کچھ۔ زمین کے اندر کتنی زبردست اللہ رب العزت نے فیکٹری لگا رکھی ہے، کیسے راتوں رات مولی اتنی بڑی بڑی ہو جاتی ہیں، کیسے راتوں رات تربوز اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، کیسے راتوں رات ککڑیاں اتنی بڑی بڑی ہو جاتی ہیں، کیسے گھیا اتنا بڑا بڑا ہو جاتا ہے، لوگ جیسے ہم کہتے ہیں۔ اور زمین کھود کے دیکھو کچھ بھی نہیں ملے گا اس کے اندر۔ زمین ہم نے کھودی، کچھ ملتا زمین کے اندر؟ کچھ بھی زمین کے اندر نہیں ملے گا۔ لیکن جب اس کو بونا شروع کیا تو اللہ نے زمین کے اندر ایسی فیکٹریاں لگا دی کہ ہاتھ ہاتھ چیز فوراً تیار ہو گئی، 2 دن میں 4 دن میں اتنی۔ اور اب دیکھیں جیسے جیسے جنریشن بڑھتی جا رہی ہے، جیسے جیسے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے، زمین کی فصل بھی ایسی ایسی بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے زمین 1 سال میں 1 بار فصل اگتی تھی، اب زمینوں پر 1 سال میں 2 بار فصل اگنے لگی، اور زیادہ ترقی ہوئی، اور زیادہ لوگ بڑھ گئے۔ لوگ بڑھے تو ان کی کھانے کی ضرورتیں بھی بڑھ گئی، ایک ایک زمین پہ 3 4 بار فصلیں اگی۔ جیسے انسان کی ضرورت بڑھتی جاتی ہے اللہ رب العزت اس کا رزق بڑھاتا رہتا ہے۔ عورت بچپن، جب عورت پیدا ہوئی، پیدا ہونے سے لے کر چاہے اس کی عمر 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال ہو جائے، جب تک اس کے اولاد نہیں ہوتی چھاتی میں دودھ نہیں آتا، سینے میں دودھ پیدا نہیں ہوتا۔ جیسی اولاد ہوئی فوراً سینے کے اندر دودھ آ گئی۔ جیسے انسان میرے محترم بزرگ کو بڑھتا چلا جاتا ہے، آتا چلا جاتا ہے، اس کے اللہ رب العزت رزق کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد ہم دیکھیں اس سے زیادہ کھانا انسان کتنے دن نہیں کھا سکتا؟ پورے دن نہ کھائے رہ لے گا، 2 دن 3 دن کب تک برداشت کرے گا؟ 3 دن 4 دن 7 اتنے بھی انسان نے کر لی سروائی میں انسان لیٹ جائے گا۔ اگر لیکن اس سے زیادہ ضرورت کس چیز کے؟ کھانے سے ہی زیادہ؟ بتاؤ بھائی، کھانے سے زیادہ ضرورت کی کیا چیز کیا ہے؟ پانی۔ پورے دن انسان بغیر کھائے 2 دن بھی رہ لے گا، لیکن بغیر پیے چند گھنٹے لگتے ہیں، بس چند گھنٹے تک پیاس برداشت ہے، اس کے بعد پیاس برداشت نہیں ہے۔ یہ چونکہ کھانے سے بھی زیادہ ضرورت اس کو پانی کی ہے، اللہ رب العزت نے کس طریقے پر پانی کا انتظام کر دیا۔ ہائیڈروجن وغیرہ سے پانی بنتا ہے، لیکن ہائیڈروجن کتنا زیادہ ہوا کے اندر ہے، لیکن کوئی انسان آپ دیکھیں پانی بناتا ہے، انسان پانی بنانے والے نہیں ہیں، پانی بنانے والے۔ اور اللہ رب العزت پانی، دیکھو چیز کھانے کی ضرورت ہے، اگتا ہے کھانا، اگنے کے اندر پہلے بیج ڈالا جائے گا، پھر اس کے اندر جو ہے کیمیکل وغیرہ ڈالتے ہیں تاکہ جلدی اگ جائے، لیکن کچھ نہ کچھ ٹائم تو لگتا ہے نا اگنے کے اندر بھی، بیج لاؤ، اس کو ڈالو، جو ہے اس کی دیکھ بھال کرو، پانی وانی دو، لیکن پانی اس سے زیادہ ضرورت ہے تو اللہ چاہتے تو پانی کو اگ جاتے تھے، لیکن پانی بچتا نہیں ہے، پانی برستا ہے۔ پانی کیا ہوتا ہے؟ چونکہ کھانے سے زیادہ ضرورت پانی کی ہے تو اللہ نے پانی کو اور زیادہ عام کر دیا، کوئی پانی کی کھیتی نہیں ہے، آسمان سے برسے گا، آپ اسے ٹینک کے اندر آپ اسے آبزرو کر لیں، آپ اسے اپنے ٹینکوں کے اندر بھر لیں۔ پانی جب زمین کے اندر گھستا ہے، زمین کی دراڑوں کے اندر گھستا ہے اور نیچے جاتا رہتا ہے، لیکن نیچے جاتے جاتے اس کی ایک سیما ہوتی ہے،
وہاں پر جا کر پانی ٹک جاتا ہے. پانی کی صفت نیچے آنے کی ہے، لیکن انسان کیا ہے، پانی آپ نے چھوڑ دیا، کہیں بھی آپ پانی چھوڑ دو، کہتے ہیں نا بھائی جب گھر کے اندر فرش ہوتا ہے کیا کہتے ہیں مستری سے، بھائی ڈھال بنا دینا تاکہ پانی نیچے کو، پانی جو ہے نیچے کو آ جائے، پانی اوپر نہ رہے، کونوں کے اندر نہ رہے، ڈھال ایسا بنا دینا سارا پانی نیچے کو آ جائے. پانی کی صفت یہ ہے کہ جب جہاں بھی آپ پانی کو چھوڑ دو گے وہ صرف اور صرف نیچے آئے گا. لیکن انسان جو بسا ہے وہ پہاڑوں کے اوپر بھی انسان بسا ہوا ہے. 30 کلومیٹر 50 کلومیٹر زمین سے 300 کلومیٹر اوپر بھی انسان پہاڑی کے اوپر بسا ہوا ہے. پانی کی صفت کیا ہے، نیچے کو آنے کی، لیکن پانی اوپر جا رہا ہے پہاڑوں پہ. چونکہ انسان وہاں بھی ہے، ضرورت اس کو وہاں پر بھی ہے. اللہ نے کیسا انتظام کر دیا. یہ کون ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ ہے. پانی پہلے اوپر جائے گا، پہاڑوں کے اوپر جائے گا، پھر پہاڑوں سے نیچے کو آنا جب شروع ہو. حالانکہ پانی کی خاصیت کیا ہے؟ پانی کی خاصیت یہ ہے کہ پانی نیچے کو بہے گا. اوپر کو کبھی آپ نے دیکھا پانی بہتا ہوا کہ پانی صاحب اپنا پانی ڈالا اور مسجد کی سیڑھی کو پانی چڑھنا شروع ہو گیا؟ دیکھا آپ نے کبھی؟ آپ نے نیچے کی منزل 2 منزل مکان بنا ہوا ہے، آپ نے نیچے کی منزل میں پانی ڈالا اور وہ پانی کیا جا رہا صاحب؟ اوپر کا بھی کمرہ گندا ہے اور کمرہ نیچے کا بھی گندا ہے، تو آپ نے نیچے پانی ڈال دیا لیکن پانی کیا جا رہا ہے؟ اوپر جا رہا ہے. کیوں؟ صفائی پہلے اوپر ہی کرنی. دیکھا آپ نے کبھی ایسا کہ آپ نے پانی چھوڑ دیا ہو اور پانی اوپر جا رہا سینے پہ صاحب؟ یہ تیری دیکھا آپ نے؟ کیوں؟ اس کی خاصیت نیچے کی. لیکن اللہ نے دیکھا کہ انسان پہاڑوں کے اوپر بھی انسان بسا ہوا ہے، اللہ نے پانی کو اوپر چڑھا دیا. اوپر چڑھانے کے بعد اس کو پھیلا دیا، اب وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. پہاڑوں کے اندر سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا، کیونکہ اس کے انسان کو ضرورت بہت زیادہ ہے. کوئی ٹیکس نہیں ہے، ایسے آپ فری میں لے لیں. اگر پانی بھی پیسوں کو ملا کرتا، لائن کیسے لگی ہوا کرتی؟ بھائی میرے گھر کے اندر پانی ہو ختم ہو گیا، میرے بچے پیاسے ہیں، میری بیوی پیاسی ہے، میری ماں پیاسی ہے، بھائی پانی دے دو. لیکن اللہ رب العزت نے دیکھا کہ اس کی ضرورت اس کو اور زیادہ ہے، اس لیے میرے محترم بزرگوں اللہ نے پانی کا اور زیادہ انتظام کر دیا. پانی سے بھی زیادہ ضرورت کی ایک چیز اور کیا ہے بتاؤ بھائی؟ کھانے کی ضرورت کچھ دن رہ لے گا، 1 دن 2 دن رہ لے گا، لیکن پانی اس سے زیادہ ضرورت ہے. بھوک کی برداشت زیادہ کر لیتا ہے پانی کے مقابلے میں، بھوک کی زیادہ برداشت ہو جاتی ہے، لیکن پانی اور زیادہ اہم ہے، پانی کی برداشت کم ہوتی ہے. اس سے بھی زیادہ ضرورت کی چیز کیا ہے؟ بولو بھائی، سن لے نا، بتاؤ کیا چیز ہے؟ پیچھے والے تو بول دو بھائی، آپ بھی تو بولو، لگے نا ہمیں ذرا سے کہ آپ سن رہے ہو، ورنہ تو دھیان کہیں کہیں ہے. کیا چیز کی ضرورت ہے پانی سے زیادہ؟ ہوا کی، سانس کی. اس کو کتنا آسان کر دیا اللہ رب العزت نے. نہ کہیں جانا، پانی کو تو پھر بھی ٹونٹی کھولنی پڑے گی، آپ کو کنویں سے نکالنا پڑے گا، ٹونٹی کھولنی پڑے گی. سانس ہوا کی تو اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ انسان 1 منٹ 2 منٹ بھی 5 منٹ بھی ہوا کے بنا نہیں رہ سکتا. تو اللہ نے اس کو اور زیادہ آسان کر دیا. جہاں بھی چلے جاؤ، کونے میں چلے جاؤ، پہاڑی کے اوپر چلے جاؤ یا پہاڑی کے اندر چلے جاؤ، زمین کے نیچے چلے جاؤ، سب جگہ اللہ نے ہوا کا انتظام کر رکھا ہے، کیونکہ اس کی اور زیادہ ضرورت ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں، یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں خود سے نہیں بنی، ان کا بنانے والا اللہ ہے. ایسے نہیں کہ سب صاحب کوئی چیز ہو رہی ہے، مطلب عقل بھی تو ایک چیز ہے نا. عقل صرف ایک کمرہ ہے، ایک کمرے کے اندر ایک تو صاحب 2 صاحب بیٹھے ہیں، ایک تو بہت پتلا سا ہے میرے جیسا، اور ایک صاحب بہت باڈی بلڈر ہے، ڈولے شولے مہارات ماشاء اللہ، بہت چھوڑا لمبا چھوڑا آدمی ہے. ایک بھاری سا پتھر رکھا ہے کمرے کے اندر. ایک صاحب باہر دیکھ کے گئے تھے، کمرے میں پتھر رکھا تھا، باہر آ کے دیکھا، دوبارہ وہاں سے کہیں کام سے گئے، دوبارہ آئے تو دیکھا وہ پتھر جو ہے اٹھا کر کسی نے باہر رکھ دیا. اب کوئی آنے جانے والا وہاں پر نہیں ہے، کوئی وہاں انتظام نہیں ہے، کوئی کرین کا انتظام نہیں ہے، پتھر اٹھا کر رکھ دیا کسی نے. اب باہر سے آنے والے نے دیکھا کہ یار یہ پتھر جب اندر رکھا تھا باہر رکھا ہے، اور ان دونوں کے علاوہ یہاں پر کوئی ہے ہی نہیں تیسرا، نہ مشین ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ انسان کا بچہ، کوئی آس پاس نہیں ہے. اب بتاؤ دماغ کیا کہے گا، عقل کیا کہے گی، کس نے رکھا ہے؟ ایک پتلا سا آیا تھا، وہ کہنے لگا کہ میں نے رکھا اٹھا کر پتھر. کیا ہوا؟ یقین کر لیں گے اگر تو پتھر کو اٹھا کر رکھتا تو لوگ تجھے اٹھاتے ہوئے. اگر یہ پتلا سا انسان پتھر کو اٹھا لیتا تو لوگ اس کو اٹھاتے ہوئے ہوتے. پتہ اس نے نہیں رکھا، وہ جو باڈی بلڈر ہے نا اس نے رکھا اٹھا کے. ایسے میرے محترم بزرگوں، اتنا بڑا نظام اللہ رب العزت کا ایسے نہیں چل رہا، ان کے خواہ ایک دنیا بن گئی اور ایسے چل رہا ہے، نہیں، اس کا چلانے والا اللہ ہے. جتنی زیادہ ٹیکنالوجیاں ہیں اور جتنی زیادہ اہم چیزیں ہیں، جتنی بھاری چیزیں ہیں، ہم یہ دیں گے سورج کتنا بڑا ہے، کتنا بھاری اس کا نظام ہے. جیسے بھاری چیز کو
کوئی بھاری انسان اٹھاتا ہے، ایسے ہی میرے محترم بزرگوں میں اس چیز کا اندازہ لگا لیں کتنی بڑی بڑی چیزیں، کتنا قدرت کا نظام اللہ رب العزت چلا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کتنے طاقت والے ہیں۔ جیسے وہ پتلا سا انسان اس کو اٹھا کر نہیں رکھ سکتا کہ اس کے طاقت نہیں ہے، اس کو اٹھانے کے لیے اس لیول کا آدمی ہونا چاہیے، جتنی زیادہ بڑی چیزیں ہوں گی ان کو اٹھانے کے لیے اتنی ہی زیادہ طاقت چاہیے، اتنی ہی بڑی لیول کی طاقت چاہیے۔ ایسے میرے محترم بزرگوں اللہ رب العزت کا نظام ہے، پوری دنیا کا کائنات کا نظام ہے، اس کو اٹھانے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ رب العزت کتنی قدرت والا ہے اور کتنی طاقت والا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر ہم سب کو یہ چیز پر غور کرنی چاہیے، روزانہ 2 منٹ 5 منٹ کا اپنا وقت نکالیں، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر غور کریں، اور غور کرنے کے بعد دیکھیں کہ اللہ رب العزت کتنا بڑا طاقت والا ہے، کتنا بڑا طاقتور ہے۔ ان چیزوں کو ہم اپنے اندر دیکھیں گے، ان چیزوں کے اندر ہم غور کریں گے، میرے محترم بزرگوں اللہ رب العزت کا یقین، اللہ کی قدرت کا یقین، اللہ کی طاقت کا یقین ہم سب کے دلوں کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور بہت اہم ترین عبادت ہے، ایک انسان تسبیح پڑھ رہا ہو بیٹھ کر 1 گھنٹے، کسی انسان نے بیٹھ کر تسبیح پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، ایک انسان نے صرف 5 منٹ بیٹھ کر انسان نے اس دھیان کے ساتھ بیٹھا، تنہائی میں بیٹھا، کعبے کی طرف منہ کر کے، ہو سکتا تو چاہے بغیر وضو کے ہو چاہے وضو کے ساتھ ہو، اس نے اس چیز کے اندر غور کرا کہ کتنی بڑی بڑی چیز ہے، اللہ رب العزت کی کیسی قدرتیں ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر غور کر کے اس نے اللہ رب العزت کی طاقت کو پہچانا، اس کا 1 گھنٹے کا ذکر کرنا، اس کے 5 منٹ یہ بات سوچنا کہ اللہ نے کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں، یہ زیادہ، اس کا 5 منٹ زیادہ بڑا ہوا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ تسبیحات پڑھنا چھوڑ دیں، تسبیحات اپنی جگہ ہے، اس کو اہتمام کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت اپنی جگہ ہے، اس کو اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر ہمیں غور کرنا چاہیے، اس سے ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا اور ہمارا ایمان بھی اس سے پختہ ہوگا۔ اللہ رب العزت میرے محترم بزرگوں ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔